الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد کروڑہ مرتبہ حضور نبی اکرم نور محتشم احمد مجتبیٰ سید سروراں بابا زہرا نانہ حسنین کریمین احمد مجتبیٰ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اور آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں. دعا ہے آج کے دن اترنے والی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ ہمیں حصہ نصیب فرمائے. آج 19 محرم الحرام ہے. اس عشرے کی 18 تاریخ کو 18 محرم الحرام کو امام علی مقام سید الشہداء آقا لجپال امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے سید الساجدین امام العابدین زین العابدین حضرت سیدنا امام علی اوسط بن حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے. اسی مناسبت سے آج آپ کے ذکر خیر کی برکتیں ہم حاصل کریں گے. آج ہم ذکر کریں گے اس ہستی کا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے میدان کربلا کے اندر کٹتے ہوئے شہیدوں کو دیکھا ہے اور پھر دیکھ کر جنہوں نے صبر کا نمونہ پیش کیا ہے. آج صابروں کے اس بادشاہ، عابدوں کے شہنشاہ، ساجدوں کے ماتھے کے جھومر
امام زین العابدین علی کا ذکر کریں گے۔ قرآن مجید نے ہمیں زندگی گزارنے کے جو اصول بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے اور کلیے زندگی گزارنے کے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک اصول یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو رب کی۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سید سجاد امام زین العابدین نے ان دونوں چیزوں کو اپنایا۔ قرآن کی اس آیت کی عملی تفسیر وہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ عبادت اتنی کی، نمازیں اتنی پڑھی کہ آپ کو صرف ساجد سجدہ کرنے والا نہیں بلکہ سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ اور عبادت اتنی کی کہ آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ عبادت گزاروں کی زینت، کیا تخیل ہے! اور یہ لقب کوئی آپ کے چاہنے والوں نے، میں نے یا آپ نے یا آپ کے مریدوں نے آپ کو نہیں دیا۔ یہ لقب اس دور کے صحابہ اور تابعین جو خود عبادت گزار تھے، جن کی نماز نہیں، جماعت بھی کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، یہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ عبادت گزاروں کی زینت سجدے کرنے والوں کا سردار ہے، حسین کا بچڑا علی کا پوتا۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جو بھی نیکی کرتا ہے اس کو اجر دیا جائے گا، کسی کو 10 گنا، کسی کو 20 گنا، کسی کو 70 گنا، ہر نیکی کا کوئی نہ کوئی اجر ہے۔ لیکن قرآن کی جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے جب کل قیامت کا دن آئے گا، کسی کو کتنا اجر ملے گا، کسی کو کتنا اجر ملے گا، لیکن جب صابروں کی باری آئے گی اللہ فرمائے گا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا صابروں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا، بغیر حساب کے، جو فرشتوں کی گنتی میں بھی نہیں آئے گا۔ فرمایا صبر کرنے والوں کو اتنا اجر عطا کیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے، فرمایا جب کل قیامت والے دن صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں صبر نہیں کیا ہوگا وہ وہاں ہاتھ ملیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے صبر کیا ہوتا تو آج یہ نعمتیں اور اجر ہمیں بھی نصیب ہو جاتا۔ اور صبر صرف دکھوں پر صبر کرنا نہیں ہے، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، صبر کا دائرہ کار بہت بڑا ہے۔ ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنے، ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ بنے، اس سے دور رہنا اور اللہ سے جڑے رہنا یہ بھی صبر ہے۔ کچھ احکامات اللہ نے ہمیں دیے ہیں کہ یہ کام کرو،
ان چیزوں میں صبر کرو۔ اور کچھ ہستیاں اللہ نے ہمارے سامنے ایسی بھیجی ہیں جو خود سراپا صبر اور اعلیٰ مثالیں ہیں۔ فرمایا اگر عمل دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو، حکم ماننا ہے تو پھر قرآن حدیث کو پڑھ لو، اور اگر عملی نمونہ دیکھنا ہے تو پھر طائف میں پتھر کھاتے اپنے نبی کو دیکھ لو، جنہوں نے پتھر کھا کر بھی طائف والوں کے لیے دعا فرمائی ہے، ان کو بد دعا بھی نہیں دی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا نبی سب سے بڑا صابر سید الصابرین ہے۔ میرے نبی سب سے بڑے سید الصابرین ہیں، مصیبتوں پر صبر کرنے والے نبی۔ اور جتنے انبیاء گزرے ہیں ان تمام کو تکالیفیں دی گئیں اور انہوں نے صبر کیا، اور پھر جو نبی کے جتنے قریب تھے پھر ان کو آزمائشوں سے گزارا گیا۔ اور کربلا والے، ان سے زیادہ نبی کے قریب کون ہوگا؟ جو نبی کی آل ہیں، جو نبی کا خون ہے، جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جو رسول اللہ کے جگر جسم کا ٹکڑا ہیں۔ اس لیے جو جتنے مصطفیٰ کے قریب تھے انہیں اتنی زیادہ آزمائشوں اور تکلیفوں اور قربانیوں سے گزرنا پڑا، اور وہ ہستی جو کربلا سے واپس تشریف لائی ہے، وہ تنہا ہستی جن سے حسینی سادات کی نسل چلی ہے، وہ کتنا بڑا صابر ہوگا جس نے اپنی آنکھوں سے اپنا حسین جیسا بابا کٹتے دیکھا ہے۔ وہ ذات سیدنا امام زین العابدین کی ذات ہے۔ آپ کی ولادت پاک 4 جنوری 659 عیسوی شعبان المعظم سن 38 ہجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 26 سال بعد ہوئی ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت کے وقت آپ کی عمر گرامی 2 سال تھی۔ ٹوٹل آپ کی عمر گرامی وہ شمسی سال کے حساب سے 54 سال بنتی ہے، اور قمری سال کے حساب سے 57 سال بنتی ہے۔ آج 2024 کو آپ کو دنیا سے گئے ہوئے 1100 سال گزر گئے ہیں۔ 1311 سال آپ کو دنیا سے گئے ہوئے ہو گئے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت شہر بانو ہے، اور بھی نام تاریخ میں موجود ہیں لیکن مشہور نام آپ کا شہر بانو ہے۔ بی بی شہر بانو جب ایران فتح ہوا تھا تو بہت سارا مال غنیمت آیا تھا۔ ایران کے اس مال غنیمت میں جو کنیزیں آئی تھیں، ایران کے بادشاہ کی 2 یا 3 شہزادیاں مال غنیمت میں آئی تھیں، اور ان میں سے ایک شہزادی کا نکاح حضرت امام حسین سے کیا گیا تھا، دوسری کا نکاح حضرت محمد بن ابی بکر جنہوں نے مولا علی کے گھر پرورش پائی ہے، صدیق اکبر کے بیٹے، ان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اور ایک روایت میں 3 تھیں، تیسری کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے کیا گیا تھا۔
گویا یہ تینوں آپس میں ہم زلف ہیں، آپس میں، کیونکہ یہ تین بہنیں تھیں بادشاہ کی بیٹیاں، سگی بہنیں۔ ایک کا نکاح حضرت امام حسین سے ہوا، ایک کا نکاح محمد بن ابو بکر سے ہوا، ایک کا نکاح حضرت عمر کے بیٹے سے ہوا، اور آگے جب ان کی اولاد ہوئی تو ان کی اولادیں آپس میں کیا کہلائیں؟ خالہ زاد۔ کیا کہلائیں؟ ان کی اتنی قربت ہے اور تو ان کو جدا کر رہا ہے، اتنے قریبی ہیں۔ تو وہ شہزادی جو ایران سے آئی تھی، جس شہزادے سے نکاح ہوا تھا، اور ان کے بطن سے حضرت علی زین العابدین پیدا ہوئے تھے، اور امام علی مقام نے اس بیٹے کا نام علی رکھا ہے۔ اور آپ کو مزے اور لطف کی بات بتاؤں، میرے حسین نے اپنے جتنے بیٹوں کا نام رکھا ہے سب کا علی رکھا ہے، سب کا نام علی ہی رکھا ہے، کیونکہ اپنے بابا علی سے انتہا درجے کی محبت تھی میرے حسین کو، اپنے بابا علی سے انتہا درجے کی محبت تھی، اور انہی کی محبت میں اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا ہے۔ بڑے بیٹے کا نام بھی علی، اس سے چھوٹے کا نام بھی علی، اس کے چھوٹے کا نام بھی حسین دے تین پتراں دے نام کی نام نے؟ اچھی بولو یار، کی نام نے؟ ایک یہاں لاہور میں بھی سو رہا ہے، یہاں ایک لاہور میں بھی سو رہا ہے، اس کا کیا نام ہے جی؟ داتا صاحب دا اصل نام کی ہے علی۔ کیا نام ہے؟ علی علی علی، ہر جگہ پہ علی علی۔ اب بلانے کے لیے، نشانی کے لیے آپ نے ان کے لقب رکھے تھے۔ جو سب سے بڑا تھا اس کو بلاتے تھے علی اکبر، جو درمیان والا تھا اس کو کہتے تھے علی اوسط، اور جو سب سے نیچے والا تھا اس کو کہتے تھے علی اصغر۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ پتراں دے نام علی سن، لیکن بلان واسطے، فرق واسطے اکبر کہتے ہیں بڑے کو، اوسط کہتے ہیں درمیانی کو، اور اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو۔ بلانے کے لیے یہ بلاتے تھے، ورنہ نام ان کے اگر شجرہ پڑھیں تو پھر کیا بنے گا؟ سیدنا علی بن سیدنا حسین بن سیدنا علی المرتضی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی زین العابدین سید الساجدین کی پرورش مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، آپ کی پرورش مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، اور آپ نے علم مدینہ شریف میں حاصل کیا ہے۔ کربلا سے پہلے مدینہ شریف کے اندر آپ نے حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ، حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ، ان عظیم امہات المومنین سے علم حاصل کیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین، اور چند اور اساتذہ کے نام موجود ہیں کتابوں میں۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ کے اساتذہ میں سے ایک نام ہے زید بن اسلم۔ کیا نام ہے؟ یہ غلام تھے حضرت فاروق اعظم کے، اور مسجد نبوی میں حدیث پڑھاتے تھے، اور حضرت امام زین العابدین اپنے بچپن میں ان کے پاس آ کر حدیث پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے کہا کہ سرکار آپ تو ہاشمی ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں، علی کے پوتے ہیں، اتنی شان، یہ غلام ہے زید بن اسلم،
تو اس کو حکم کریں جو یہاں پڑھاتا ہے آپ کو گھر میں پڑھا کے آیا کرے۔ آپ نے فرمایا علم تلاش کیا جاتا ہے، علم محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا اگرچہ یہ غلام ہیں لیکن علم کی وجہ سے ان کو یہ درجہ ملا ہے کہ یہ میرے بھی استاذ ہیں۔ فرمایا علم کی وجہ سے ان کی قدر ہے۔ اور ابتدائی اسلام میں بہت سارے ایسے غلام بھی گزرے ہیں جن کو علم کی وجہ سے بڑی شان اسلام نے عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک نام حضرت سالم کا بھی ہے۔ حضرت سالم یہ حضرت ابو حذیفہ کے غلام تھے، لیکن جب علم پڑھا تو اسلام نے یہ مرتبہ عطا کیا۔ جب مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی گئی اور چند صحابہ مسجد قباء میں پہنچے تو حضرت فاروق اعظم بولے، فرمایا آج امامت حضرت سالم کروائیں گے، ہم سارے ہاشمی قریشی پیچھے کھڑے ہو کر جماعت ادا کریں گے۔ اس دور میں یہ بڑی بات ہوتی تھی کہ ایک غلام آگے کھڑا ہے اور قریشی اور ہاشمی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ شان بھی اسلام کی وجہ سے عطا ہوئی ہے، یہ مرتبہ بھی اسلام کی وجہ سے عطا ہوا ہے کہ اسلام نے یہ عزت بخشی ہے۔ فرمایا میرے اندر غلام بھی اگر عالم بن جائے تو اسلام اسے اتنی شانیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین آپ کا معمول یہ تھا، حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ نماز فجر ادا کرتے، فجر کی نماز ادا کرتے اور رسول اللہ کے ممبر کے پاس روضہ شریف اور ممبر کے درمیانی جگہ ریاض الجنہ شریف میں بیٹھ جاتے۔ ریاض الجنہ شریف میں بیٹھتے چند ساتھی حضرت سلیمان اور چند دوست اور مل کر، اور وہاں پڑھتے رہتے یہاں تک کہ چاشت کا وقت ہو جاتا، اچھی دھوپ نکل آتی۔ پھر آپ میں سے کوئی ساتھی قرآن پاک کی کوئی سورت تلاوت کرتا، پھر دعا کرتے اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ یہ آپ کا معمول تھا، دعا کرتے، قرآن کی کوئی سورت تلاوت کرتے اور اس کے بعد قرآن کے سائے میں گھروں کو چلے جاتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین یہ وارث علوم مرتضویہ ہیں، مولا علی کے علم کے وارث ہیں۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کے علم کے وارث ہیں، اور کربلا میں جانے سے پہلے آپ علم کے اندر اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ نے بہت سارا علم، جیسے میں نے آپ کو بتایا مدینہ شریف کے اساتذہ میں سے آپ نے ان بڑی بڑی ہستیوں سے، جن کے میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، ان سے کربلا شریف جانے سے پہلے ان سے تمام علوم ظاہریہ اور باطنیہ میں تکمیل حاصل کر لی تھی۔ اور جب آپ کربلا میں پہنچے ہیں تو آپ کی عمر گرامی 23 سال ہے۔ اگر 38 ہجری میں آپ کا یوم ولادت ہے تو کربلا میں آپ کی عمر 23 سال بنتی ہے، اور 10 محرم الحرام کے دن آپ کو بخار تھا، اور بڑا شدید بخار تھا۔ آپ کا جسم تپ رہا تھا، اٹھتے تھے تو جسم کانپتا تھا، اور آپ نے لشکر میں شامل ہونے کی کوشش بھی کی، آپ اٹھے بھی، لیکن میرے امام عالی مقام نے فرمایا علی بیٹے میرا امتحان کربلا میں ہے، تیرا امتحان کوفے اور ملک شام میں ہے۔ فرمایا تیرے سے میری نسل چلے گی، علی بیٹے تو جہاد نہیں کرے گا۔ اور پھر بابا حسین نے آپ کو وصیتیں کی، چند چیزیں بتائیں، اپنا سارے کا سارا علم
اپنی وراثت علمیہ، اپنا علم، اپنی شجاعت، اپنا صبر، جو کچھ نانا مصطفیٰ سے ملا تھا وہ سارے کا سارا اپنے شہزادے علی بن حسین زین العابدین کو منتقل فرمایا، اور فرمایا کہ علی بیٹے صبر کرنا، آنے والے وقت میں تیرا کڑا امتحان ہے۔ اور آپ نے سر اٹھا کر کہا ابا جان میں صبر نہیں کروں گا۔ فرمایا دنیا بتائے گی، میں نے صرف صبر نہیں کرنا، میں صبر کے اوپر فرمایا دکھوں میں شکر ادا کروں گا۔ صبر تو نیچے ہے، فرمایا بابا تیرے سے وعدہ ہے میں دکھوں پر اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں ان کو اللہ دکھوں سے گزارتا ہے، جو نبی کے جتنے قریب ہوتے ہیں ان پر اتنی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ اور یہ تو بڑی عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے صبر کیا۔ آج میں اور آپ ہم جیسے گناہگار بھی اگر صبر کریں تو اللہ ان کی روحوں کو بھی کمال بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبھی۔ اچھا اللہ اگر چاہے تو ہر چیز کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کرے، اگر اللہ چاہے تو ابھی اسلام نافذ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں مجاہدے کا حکم دیا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا مجاہدہ کرو، جہاد کرو، کوشش کرو، صبر کرو۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا تم صبر کرو، مجاہدہ کرو تاکہ تمہیں قربت الہی نصیب ہو جائے۔ اس میں اللہ کا کوئی عمل جو ہے، اس میں صبر کرنے میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تم صبر کرو گے تو نعوذ باللہ کوئی اللہ کو فائدہ پہنچاؤ گے۔ فرمایا اس میں فائدہ بھی تمہارا ہے، تم صبر کرو گے اللہ تمہیں اپنی قربت عطا فرما دے گا، تمہارے اندر اللہ کے قریب ہونے کی فرمایا استعداد پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے تمہیں امتحانوں، آزمائشوں اور دکھوں سے گزارا ہے، فرمایا اس پہ صبر کرو گے تمہیں رب نصیب ہو جائے گا۔ تو سید سجاد نے دکھوں میں بھی صبر کیا ہے اور شکر کیا ہے۔ جس دن امام عالی مقام شہید ہوئے ہیں اور وہ رات امام سید الساجدین نے کیسے گزاری ہے، یہ یا سیدہ زینب جانتی ہیں یا سیدنا امام زین العابدین جانتے ہیں۔ تجھے مجھے کیا خبر، میں اور آپ تو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جس پہ بیتتی ہے نا، جہاں آگ جلتی ہے زمین اسی کو سیک پہنچتا ہے، اس آگ جہاں جلتی ہے اسی زمین کو پتہ ہے میرے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ 11 محرم آئی، آپ نے خود فجر کی اذان پڑھی اور نماز پڑھ کے تنہا سید نماز پڑھ کے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں کہ بابا نے یہ بھی کہا ہے، بابا نے یہ بھی کہا ہے، علی بیٹے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، خود کلامی کر رہے ہیں، گویا جو ذمہ داریاں تھیں ان کو دہرا رہے ہیں۔ اتنی دیر میں یزیدی فوج آ گئی اور کہا اس کو گرفتار کر لو۔ گرفتار کر لیا گیا، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی گئیں۔ اب کربلا سے لے کے چلے، آگے آگے شہیدوں کے سر ہیں، اور ایک صرف امام علی مقام کا سر نہیں تھا، بہت سارے سر تھے، بہت سارے شہیدوں کے سر آگے نیزوں پہ تھے، اور اس کے پیچھے یہ قیدی تھے، اس کے پیچھے یزیدی فوج تھی۔ اب جب کربلا سے سید نکلا ہے نا، اب کربلا کے میدان میں جب سامنے لاشوں کا ڈھیر ہے، بابا بھی سامنے پڑا ہے، تو اب استغاثہ کیا ہے،
اب رسول اللہ کو صدا دی ہے۔ اگر آپ یہ پورا کلام پڑھیں نا، امام زین العابدین کا استغاثہ جو آپ نے میدان کربلا میں نانا مصطفیٰ کو پکارا ہے، تو اس سے پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے بڑے صابر ہیں۔ ایک جملہ بھی آپ نے بد دعا کا نہیں بولا، دعائے جلال نہیں کی، اگر چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن آپ پڑھیں، آپ نے ایک بھی لفظ بد دعا کا نہیں بولا، دعائے جلال نہیں فرمائی۔ کتنا صبر ہوگا، کتنا صبر ہوگا۔ انلت یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم، سوئے طیبہ جو ہوا تیرا گزر ہو جائے، سوئے طیبہ اے ہوا جو تیرا گزر ہو جائے، کہنا سرکار غریبوں پہ نظر ہو جائے۔ جب عاشق کو کوئی قاصد نہیں نہ ملتا تو پھر ہوا کو قاصد بناتا ہے، پھر ہوا کے ہاتھ سنیڑے بھیجتا ہے، پھر ہوا کو مخاطب کرتا ہے۔ اب میدان کربلا میں کوئی پیغام لے جانے والا تو ہے نہیں، اپنا تو کوئی ہے نہیں، یہاں تو سارے کٹ چکے، پھول سارے مٹی میں اٹ چکے، پتیاں ساری مسلی جا چکی۔ اب سید نے رخ کیا مدینے کی طرف اور ہوا کو مخاطب کر کے کہا، انلت یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم، او ہوا مدینے جا، میرا سنیڑا لے کے جا اور نانا مصطفیٰ کو بتا، جانوروں پر رحم کرنے والے میرے آقا دیکھ تیرے بچے کس حال میں ہے، دیکھ تیرے بچے کس حال میں ہیں۔ اور ہوا کو کیا کہا، کیا ہوا کو کیا کہا کہ کون سے میرے آقا مدینے والے ماہی مصطفیٰ جن کی شان، اب سنیے صدقے جاؤں، اتنے دکھ کے اندر جس کے سامنے سارے کا سارا گلشن کٹا پڑا ہے، اور کس صبر سے میرا امام بول رہا ہے۔ ہوا کو کہتے ہیں مدینے جا اور سنیڑا لے کے جا اور میرے نانے کو بتا، کون سا میرا نانا؟ من وجہہ شمس الضحیٰ، من خدہ بدر الدجا، من ذاتہ نور الہدا، من کفہ بحر الہمم۔ فرمایا اے ہوا جا مدینے میرا سنیڑا لے کے جا اور میرے نانے کو بتا، کون سا میرا نانا؟ من وجہہ شمس الضحیٰ، جس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے، من خدہ بدر الدجا، جس کے گال فرمایا سورج سے زیادہ روشن ہیں، چاند سے زیادہ حسین ہیں، من ذاتہ نور الہدا، جن کی ذات سے پوری کائنات نے ہدایت کا نور پایا ہے، من کفہ بحر الہممی، جن کی ہتھیلی سے کائنات میں سخاوت کا سمندر جاری ہوا ہے۔ میرے اس سخی نانے کو جا کے میرا سلام کہہ دے۔ اب جو شعر پڑھنے لگا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، تنہائی کے اندر بھی اس کو پڑھیں نا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ اب جو میں سیدنا امام زین العابدین کا شعر پڑھنے لگا ہوں، میرا امام بابے کے لاشے پہ کھڑا ہے، ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، 23 سال کی اٹھتی جوانی ہے اور بیماری کی حالت ہے، اور نانا مصطفیٰ کی طرف رخ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بابا تیرا حسین کٹ گیا اس لیے میں مجبور اور میں دکھی ہوں،
یہ بھی نہیں کہا کہ تیری بیٹیاں قیدی ہو گئیں اس لیے میں دکھی ہوں، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ اب شعر سنو، نانا مصطفیٰ کو صدا دے کر کیا کہا اکبادنا مجروحۃ من سیف الہجر المصطفیٰ، اکبادنا مجروحۃ، بابا ہمارے دل زخمی ہیں، نانا دل پہ چھریاں چل رہی ہیں، اس لیے نہیں کہ میرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ اے میرے آقا، اے مدینے والے مصطفیٰ، اے نانا مصطفیٰ، اکبادنا مجروحۃ، ہمارے دل زخمی ہیں، کس وجہ سے؟ من سیف الہجر المصطفیٰ، نانا ہم مدینے سے دور آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں۔ طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم، او مدینے کے باسیوں، او میرے نانے کے روزے کے آس پاس رہنے والوں، تمہیں مبارک ہو، تم میرے آقا کے روزے کے آس پاس رہتے ہو۔ ہم سے پوچھو، ہمارے دل زخمی ہیں اس لیے کہ ہم نانے کی جدائی میں کربلا میں کھڑے ہیں۔ اور آگے استغاثہ پیش کیا، پکارا نانے کو، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس فی اید الظالمین فی الموکب والمزدحم، اے رحمت والے نانا، اے جانوروں کے اوپر رحمت کرنے والے آقا، ذرا زین العابدین کی مدد تو کر، دیکھ اپنے شہزادے کا حال جو ظالموں کے ہاتھوں میں قیدی ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وقت نہیں ہے ورنہ میں پورا کلام آپ کو سناتا۔ نیٹ کا دور ہے بچیوں، یہ نیٹ سے نکال کے امام زین العابدین کا پورا کلام پڑھنا، طویل لمبا قصیدہ ہے، یہ پورا کلام پڑھیے گا، اردو ترجمے کے ساتھ مل جاتا ہے۔ میں بس انہی 3 شعروں پر اکتفا کر کے آگے کی طرف آپ کا سفر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، پیچھے پیچھے یزیدی ہیں، آگے آگے سید بول رہا ہے، اور شرم سے سر جھک گئے ان کے، ہم نے اتنا ظلم کیا اور ایک لفظ بھی بد دعا کا نہیں بولا، ایک لفظ بھی ایسا نہیں بولا جس میں کوئی تانا ہو، جس میں کوئی شکوہ ہو۔ کتنا بڑا صابر ہے وہ یارو، کتنا بڑا صابر ہے حسین کا بیٹا۔ اب یہ قافلہ کوفے پہنچا، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں جب میرے امام پہنچے، اس کی نظر پڑی، کہا یہ چاند سے مکھڑے والا یہ نوجوان کون ہے؟ بتایا گیا یہ علی ہے، حسین کا بیٹا ہے، علی مرتضیٰ کا پوتا ہے۔ کہا میں نے تو تمہیں کہا تھا نخل حسین کو جڑ سے کاٹ دینا، تو یہ کیسے بچ گیا؟ کہا یہ بیمار تھا، تلوار نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے جنگ میں نہیں آیا، اس لیے بچ گیا۔ ابن زیاد نے جلاد کو بلایا، کہا ابھی تلوار نکالو اور اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ سیدہ زینب آپ آگے بڑھی اور فرمایا او دنیا کے کتے یہیں رک جا، فرمایا جلاد کو روک، اگر تلوار چلانی ہے تو میرا ویر حسین مجھے اپنے بیٹے علی کو میرے سپرد کر کے گیا ہے، میں اس کی وارث ہوں، پہلے میری گردن کٹے گی پھر اس کی گردن کٹے گی۔ اور اگلا جملہ فرمایا سن، پہلے ہمارے مردوں کو تم نے ذبح کیا ہے، اب ہماری عورتوں پر جو ہے تلوار چلا۔ اور فرمایا ابن زیاد سن، اگر اہل بیت کی، فرمایا فاطمہ کی شہزادی کی، فرمایا علی کی بیٹیوں کی، اگر کسی کی طرف ایک بھی گردن کٹے گی تو رب کعبہ کی قسم ہے یہ زمین پھٹے گی اور تو زمین میں غرق ہو جائے گا۔ ہے جرت تو کر ذبح، چلا تلوار۔ ابن زیاد کانپنے لگا، جلاد کو کہا پیچھے ہٹ جا،
اس کا فیصلہ میں یزید پہ چھوڑتا ہوں، ان کو یزید کے دربار میں ملک شام لے جاؤ۔ اب کوفے سے یہ قافلہ سید الساجدین، امام العابدین، زین العابدین میرے پاک حسین کے شہزادے کے ساتھ شام کی طرف چلا۔ میں صرف امام زین العابدین کا ذکر کر رہا ہوں، باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، کیونکہ آج ہمارا موضوع امام زین العابدین ہے، تو اس لیے میں صرف آپ کی بات کر رہا ہوں۔ امام وہاں سے ملک شام تک آئے، اور ملک شام تک کا جو آپ کا سفر ہے وہ بھی عبادت گزاری کا سفر ہے۔ سارے راستے میں عبادت ہی کرتے آئے ہیں، سارے راستے میں عبادت کرتے آئے ہیں، اللہ کے اس امتحان پر شکر کرتے آئے ہیں۔ دربار یزید میں آپ پہنچے ہیں، وہاں آپ نے خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ وہاں آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا میرے بابا کو قتل کرنے والے ہار گئے، میرا حسین شہید ہو کر بھی جیت گیا۔ فرمایا جیت گیا، فرمایا سر بلند ہو گیا، میرا بابا کٹ کر بھی سر بلند ہو گیا، کاٹنے والے ہار گئے ہیں۔ طویل خطبہ ہے۔ وہاں چند دن قیام رہا سادات کا۔ پھر حضرت نعمان بن بشیر کو یزید نے کہا کہ یہ جو قافلہ حسینی ہے، یہ بیویوں کو، پاک دامنوں کو واپس مدینے چھوڑ کر آؤ۔ یہ صحابی رسول ہیں حضرت نعمان بن بشیر۔ یہ قافلہ پھر ملک شام سے مدینہ شریف واپس آیا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب شام سے نکلے تو سیدہ زینب نے کہا نعمان ذرا رخ اس طرف کرو جس طرف کربلا ہے، ہمیں کربلا کے راستے سے مدینے لے جاؤ۔ 40 دن کے بعد 20 صفر کو یہ قافلہ دوبارہ کربلا میں پہنچا ہے۔ ایک رات وہاں رکے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جتنے سر تھے وہ سارے کے سارے سیدہ زینب ساتھ لے کر آئی تھی، اور سارے کے سارے قبروں کی کھدائی کر کے دھڑ اور سار اکٹھے کر کے دوبارہ دفن کیے تھے۔ ایک روایت ہے کہ یزید نے کہا تھا یہ سارے کے سارے ملک شام کے باب الصغیر قبرستان میں دفن کر دو۔ ایک روایت ہے کہ امام علی مقام کا سر اس نے کہا تھا کہ جو شاہی خزانہ ہے اس میں رکھ دو، اور بعد میں یہ مصر بھیجا گیا تھا اور وہاں امام علی مقام کا سر انور دفن کیا گیا تھا۔ آج مصر کے اندر جو آپ کا سر انور کا مزار ہے وہ یہی روایت ہے کہ مصر میں آپ کا سر انور بھیجا گیا تھا۔ بہرحال یہ 3-4 روایات ہیں۔ واپس آئے، شہیدوں کو دوبارہ دفن کیا گیا، اور پھر یہ قافلہ مدینہ شریف آیا۔ پھر یہ قافلہ مدینے میں جب خبر پھیلی کہ کربلا والے واپس آ رہے ہیں، سارا مدینہ باہر نکل آیا۔ حضرت سیدہ زینب اور امام زین العابدین سیدھے رسول اللہ کے مزار پہ تشریف لے گئے، اور امام زین العابدین نے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سلام عرض کیا اور کہا نانا تیرے مسافر نواسے کا سلام لے کر آیا ہوں، تیرے مسافر نواسے کا سلام لے کر آیا ہوں۔ تیرے حسین نے سر تو کٹا دیا لیکن تیرے دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ پھر ساری زندگی آپ نے مدینہ شریف ہی گزاری، مدینہ منورہ ہی آپ نے گزاری، اور جتنی آپ کی باقی عمر ہے وہ تبلیغ دین میں لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزری ہے، دین پڑھتے پڑھاتے، حتیٰ کہ آپ کے صاحبزادے، آپ کے شہزادے، بڑے کا نام ہے امام محمد باقر، ان سے چھوٹے کا نام ہے امام زید بن علی۔ حضرت زید حدیث کی ان کی کتاب ہے جو انہوں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے اور باقی اس وقت کے صحابہ سے اور تابعین سے جو انہوں نے علم پڑھا تھا، حدیثیں پڑھی تھی،
انہوں نے باقاعدہ پہلی حدیث کی کتاب لکھی ہے، اور صحیفہ زید بن علی وہ مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے، آج بھی موجود ہے حدیث کی وہ کتاب جو آپ کے شہزادے حضرت زید نے ترتیب دی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیسے کیسے علم پڑھا اور پڑھایا ہے۔ اور پھر آپ کی سیرت کے چند پہلو میں آپ کے سامنے مختصر رکھنے لگا ہوں۔ آپ کی سیرت کے تو بے شمار پہلو ہیں، لیکن ایک پہلو، پہلا پہلو، آپ کو عبادت کا بڑا شوق تھا۔ امام زین العابدین کو یہ جو لقب ہے نا آپ کا زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، سید الساجدین، کتنے کو سجدے کیے ہوں گے، سجدہ کرنے والوں کا امام بنا بیٹھا ہے، سید الساجدین، امام العابدین، زین العابدین۔ اس کثرت سے آپ سجدے کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے آپ کو انعام کے طور پر لقب ہی آپ کا پڑ گیا سید الساجدین۔ آپ کی سیرت کا دوسرا پہلو وہ سخاوت ہے۔ آپ بہت بڑے سخی تھے، اپنے کاندھوں پر آٹے کی بوریاں اور راشن، جب رات ہوتی لوگ سو جاتے، آپ راشن اٹھاتے، آٹا اٹھاتے اور غریبوں کے دروازے کھٹکھٹاتے اور دروازے کے ساتھ رکھ کر آ جاتے، کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ کون رکھ کے گیا ہے۔ جب آپ کو غسل دینے کی باری آئی، جب غسل دینے والوں نے غسل دیا تو آپ کے کاندھوں پر نشان پڑے ہوئے تھے، آپ کی پشت پر نشان تھے۔ غسل دینے والوں نے کہا یہ نشان کس کے ہیں؟ تو آپ کے شہزادوں نے تب بتایا ہمارے بابا ہمارے ہوتے ہوئے ساری زندگی اپنے کاندھوں پر آٹے کی بوریاں اور راشن اٹھا اٹھا کے غریبوں کے گھروں میں پہنچاتے رہے ہیں۔ شان اور مقام کتنا، اور کردار دیکھ، وہ ایک کردار دیکھ جو اکیلا تنہا کربلا میں بچا ہے۔ تیسرا پہلو، تیسری صفت، آپ کو معاف کرنا بڑا پسند تھا، آپ کو معاف کرنا بڑا پسند تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض اوقات آپ کی کوئی بے ادبی کرتا، آپ کو برا بھلا کہتا، کیونکہ آپ کے دشمن اور آپ کو گالیاں نکالنے والے بھی دنیا میں تھے۔ کیا غضب ہے یار، سن رہے ہیں میں نے کیا کہا؟ امام زین العابدین کو گالیاں نکالنے والے، آپ کو برا بھلا کہنے والے بھی دنیا میں موجود تھے۔ ایک بدبخت آیا، آپ کو گالیاں دے رہا تھا، آپ نے اپنے غلام کو بلایا، فرمایا 1000 دینار اور ایک سوٹ اس بندے کو تحفہ دے دو۔ جب اس کو تحفہ ملا اس نے کہا میں تو آپ کو گالیاں دے رہا ہوں، آپ مجھے تحفے دے رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے جس خاندان میں نبوت رکھی ہے، اللہ نے جن کو نبوت دی ہے ان کو صبر بھی عطا فرمایا ہے۔ فرمایا وہ تیرا کردار ہے، یہ میرا کردار ہے، یہ میرا کردار ہے۔ آپ کو معاف کرنا بڑا پسند تھا، حتیٰ کہ مدینہ شریف میں آپ کے باغات تھے جو مولا علی امام حسن حسین کی طرف سے آپ کو ملے تھے، یا جو آپ کے پاس تھے، کھیتی باڑی کا آپ کا کام تھا، تو آپ کے جتنے غلام کھیتوں میں کام کرتے تھے، باغات میں کام کرتے تھے، اگر کوئی غلطی کر دیتا نا تو لوگ آ کر بتاتے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے، آپ اس کو سزا دینے کی بجائے فرماتے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اس دور میں آزادی یہ بہت بڑی نعمت تھی، حتیٰ کہ ایک دن ایک غلام آیا، اس نے کوئی غلطی کی تھی، شکایت لگائی گئی، ابھی آپ بولنے لگے، کوئی فیصلہ کرنے لگے، اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی بندہ نواز مجھے جو مرضی سزا دے لو، مجھے آزاد نہ کرنا۔ آزادی کتنی پیاری ہوتی ہے، کہا مجھے جو مرضی سزا دے لو لیکن آزاد نہ کرنا۔ فرمایا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں آپ کے در سے دور نہیں جانا چاہتا۔ کتنا کو پیار ہوگا لوگوں کو آپ سے، کتنی کو شفقت فرماتے ہوں گے۔
آپ کی تعلیمات میں سے میں ایک دو جملے آپ کو بتا دوں۔ آپ کا فرمان ہے جسے امام ابی دنیا نے ذمۃ الغیبہ کے اندر، یہ کتاب امام ابی دنیا کی، اس کے اندر میرے امام کا یہ قول موجود ہے، جتنے بیٹھے ہو کربلا والوں کی محبت لے کر میرے امام زین العابدین کا ذکر سننے والوں، یہ دل کی تختی پہ آپ کے کا قول لکھنا۔ میرے امام نے ایک دن فرمایا کتوں کا سالن کبھی نہ کھانا۔ کتوں کا سالن، کتاب کا حوالہ میرے پاس موجود ہے، کتاب کا نام ہے ذم الغیبہ، لکھنے والے بہت بڑے امام حضرت امام ابی دنیا، انہوں نے حضرت امام زین العابدین کا یہ قول اپنی کتاب میں لکھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، او اللہ کے بندو، او میرے نانے کا کلمہ پڑھنے والو، کتوں کا سالن مت کھانا۔ کتوں کا سالن، آپ سے پوچھا گیا سرکار کتیاں دا سالن بھی کوئی کھاندا ہے؟ آپ نے فرمایا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، فرمایا وہ کتوں کا سالن کھاتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، تو جو مردار کھاتا ہے وہ کتوں والا سالن ہی کھا رہا ہے۔ تو میرے امام نے فرمایا جو بندہ غیبت کرنے والا ہے، سن رہے ہیں آپ سب؟ میں زور دے کے اس لیے بول رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے نا کیوں زور دے کے بول رہا ہوں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ غیبت کا شکار ہے۔ جدے کول بہو گے وہی کسی نہ کسی دے بارے کان بھرنا شروع کر دیندا ہے۔ بڑی بڑی داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، اپنے آپ کو نیک سیرت کہنے والے، ان کے پاس بیٹھے تو ان کی زبان سے بھی غیبت ہی نکلتی ہے۔ تو یہ پھر میرے امام کا قول سنو، فرمایا کتوں کا سالن مت کھانا۔ جو غیبت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مل کر نہ کھانا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ ان سے جو ہے وہ کوئی معاملات کرنے ہیں، اس لیے کہ یہ مردار کھانے والے ہیں، ان پر اللہ کا بھی غضب ہے، کہیں تمہارے اوپر بھی رب غضبناک نہ ہو جائے۔ دوسرا آپ کا ملفوظ، آپ فرماتے ہیں جو قطع رحمی کرتا ہے، جو رحم والے رشتے توڑتا ہے، ماں بہن بھائی پھپھی خالہ ماما چاچا، ان قریبی رشتے داروں سے تعلق توڑتا ہے، فرمایا اس سے دوستی مت کرنا۔ قطع رحمی کرنے والے سے دوستی مت کرنا۔ آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی بڑی عظمت، آپ کی بڑی تعلیمات۔ میں ایک آخری بات کشف المحجوب شریف سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کا ذوق ہے، سناؤں آپ کو؟ سناؤں جی؟ اینی ڈھلی سبحان اللہ تے نہیں، اچھی بولو۔ کشف المحجوب شریف کے اندر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر تاریخ کی کتابوں میں امام زین العابدین کا یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک دن گورنر ہشام بن عبد الملک وہ کعبے کے اندر آیا، طواف چل رہا تھا، رش بہت زیادہ تھا، بھیڑ لگی ہوئی تھی، اور حجر اسود کو چومنے والے بہت زیادہ تھے۔ ہشام بن عبد الملک یہ گورنر تھا، حاکم تھا، اس نے چاہا کہ میں حجر اسود کو بوسہ دے لوں۔ جو سرکاری کارندے تھے انہوں نے بڑا شور مچایا کہ گورنر کو جگہ دو، راستہ دو، لیکن رش اتنا تھا کہ کوئی بندہ بھی سائیڈ پہ نہ ہوا، اور ہشام پیچھے کھڑا دیکھتا رہا، کسی بندے نے بھی حجر اسود تک گورنر کو جانے نہیں دیا۔ ابھی یہی اتنی دیر ہوئی، ایک حسین جوان، حسین مکھڑا، رسول اللہ کی وہ آل کا حسین شہزادہ آپ آئے،
जो ही लोगों की नज़र पड़ी सारे लोग पीछे हो गए। आप सीधा हजरे अस्वद के पास गए, दीवारे काबा को चूमा, हजरे अस्वद को चूमा और उससे बातें करने लगे। अब हशाम जो पीछे खड़ा देख रहा था उसको बड़ा बुरा लगा कि हाकिम असियां सानू किसे ने राह नहीं दिता ते एनू जानता था। पास एक बंदा खड़ा था, उसने कहा लगता है हुक्मरान तो ये है, जानते हो ये कौन है? हशाम जानता था लेकिन जानबूझकर उसने कहा मैनू नहीं पता है कौन है। हाय हाय, मुझे नहीं पता ये कौन है। साथ ही फरजदक शायर खड़ा था, उसने कहा बादशाह अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं ये कौन है, अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं ये कौन है। कहा बता। अब फरजदक शायर ने शायरी की और पूरा कसीदा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में लिखा। कहने लगा हशाम सुन, ये वो है जिसे ज़मीन भी जानती है, जिसे आसमान भी जानता है। फरमाया ये वो है, आम लोग जब मक्के में आते हैं, काबे के सहन में आते हैं तो खुश होते हैं कि हमें काबे की ज़ियारत नसीब हो गई। फरमाया ये वो है जब काबे में आता है तो काबा खुश होता है, मुझे इसकी ज़ियारत नसीब हो गई। कहा ये वो है, हम जैसे आम लोग अगर काबे की दीवार को हाथ लगाएं, हजरे अस्वद को चूमें तो हम खुश होते हैं। ये वो है अगर हजरे अस्वद को बोसा दे तो हजरे अस्वद झूम के कहता है मैं सदके जाऊं आज मुझे तूने बोसा दिया है। कहा ये वो है जिसका बाबा हुसैन है, जिसका दादा अली है, जिसकी माँ शहरबानो है, जिसकी जनाबे वाला दादी सैयदा बुतूल है, इसकी रगों में मुस्तफा का खून है, इसे अली बिन हुसैन कहते हैं, इसे अली बिन हुसैन कहते हैं। जब उसने इतनी तारीफ सुनी ना तो सड़ गया, अंदरू सड़ गया। उसने पुलिस वालों का कहा फरजदक को उठाओ और जेल में डाल दो। फरजदक कैद हो गया। लोगों ने आकर बताया इमाम साहब को आपकी शान में फरजदक शायर ने कसीदा कहा, उसे कैद कर दिया गया। मेरे इमाम ने एक थैले में पैसे डाले और खादिम को कहा जेल में जाओ, फरजदक को कहो तेरे घर वालों को ज़रूरत होगी, ये तोहफ़ा कबूल कर लो। ग़ुलाम लेकर आया। जब आपको फरजदक शायर को पैसे देने लगा तो उसने कहा मैंने पैसे नहीं लेने। कहा मैंने नहीं लेने। कहा क्यों? कहा जाके इमाम ज़ैनुल आबिदीन से अर्ज़ करो हुजूर ये जो मैंने आपके बारे में कुछ तारीफ़ की है, जो आपकी शान बयान की है, मैं दुनिया में अजर नहीं चाहता, इसके बदले में कल जन्नत की बिशारत और मुझे कल क़यामत वाले दिन शफाअत कर दीजिएगा। खादिम वापस आया, कहा वो नहीं ले रहे, वो कहते मेरी शफाअत कर देना। मेरे इमाम ने फरमाया उसको जाके कहो हम जो चीज़ दे देते हैं फिर वापस नहीं लेते। फरमाया उसे कहो मेरी मोहब्बत जो तेरे ऊपर हक रखती है उसका सदका ये तोहफ़ा कबूल कर लो, और रह गई बात शफाअत करने की कल क़यामत की, फरमाया मैं वादा करता हूँ अपने नाना मुस्तफ़ा के सामने तेरे ईमान की गवाही दूँगा। तूने जो हमारी इज़्ज़त अफजाई की है, तूने जो हमारी शान बयान की है, तूने जो शायरी में हमारी सिफ़तें बयान की हैं, मैं तेरे ईमान की गवाही दूंगा। यहाँ फ़ारूक आज़म मस्जिद में बैठकर जुमे के मौके पर मेरे इमाम का ज़िक्र सुनने वालों दोनों हाथ जोड़ के ऐसे अर्ज़ करो सैयद लजपाला
ایک فرزدق شاعر نے شاعری کی، تیری عزت افزائی کی، اور تو نے اسے شفاعت کا وعدہ کیا۔ آج ہم گناہ گار بھی یہاں بیٹھ کر تیرا ذکر سن رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں، لیکن لجپالا تسی بڑے سخی ہو، مہربانی کرنا اس ذکر دے صدقے کل قیامت والے دن ساڈی بھی اپنے نانا مصطفیٰ دے سامنے سفارش کر دینا۔ اے امام زین العابدین لجپالا، تیرا اس نے تو کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ میں نے آج ذکر کیا، آپ نے سنا، پوری تقریر آج میرے پاک امام کے شہزادے امام زین العابدین پہ ہوئی۔ لجپالا قیامت والے دن ہمیں بھی محروم نہ رکھنا۔ وآخر